من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم. سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. وَلِلْوَاعِظِ وَلِلْحَاضِرِينَ اجمعین. مبارک ہو اللہ نے سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہادیین المہدیین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بعد حمد و صلاۃ واجب الاحترام قابل عزت و اعزاز و اکرام و احتشام سامعین محتشم و مکرم، قرآن مقدس کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 اور ایک اور مقام سے سورہ حدید میں ہی آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی اور آپ نے سماعت فرمائی. خالق کائنات نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ ہی آگے فرما دیا گیا: وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثتیں. یعنی جب زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے
تو جب ہے ہی اللہ کا تو اس اللہ کے لیے کیوں خرچ نہیں کرتے؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے لیے کسی کو کچھ دیں، اپنے سیکرٹری کو، اپنے ملازم کو، اپنے اسسٹنٹ کو، اسے کہ اس سے آپ نے میرے ناشتے کا بندوبست کرنا ہے، دوپہر کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، میرے ڈریسز جو ہے وہ ڈرائی کلین پہ دینے، وہاں سے لے کر آنے، میرے روزمرہ ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ صبح ناشتے کے لیے آپ جاگیں اور کہیں جی ناشتہ تو نہیں ہے، آپ کہیں کیا وجہ ہے؟ نہیں جی آپ کو پتہ نہیں مہنگائی ہو گئی ہے، پراٹھا 100 روپے کا ملتا ہے، چائے 80 روپے کی ملتی ہے۔ اب وہ بندہ ہو سکتا ہے ایک وقت میں اگنور کر لے کہ پرانا ملازم ہے، کوئی بات نہیں، دوپہر کے وقت جی کھانا نہیں لے کر آئے، صاحب جی بادشاہ بندے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے دال کی پلیٹ 300 روپے کی ہو گئی ہے، مرغی 500 روپے کی ملتی ہے پلیٹ قورمے کی، اور روٹی 20 روپے کی 25 روپے کی ملتی ہے، نان 30 روپے کا ہے، اتنی مہنگائی میں کھانا لے کر آتا آپ کے لیے؟ تو کامن سینس کی بات ہے، وہ فوراً کہے گا ارے تیرے باپ کا مال ہے، پیسہ میرا ہے، تیرے پاس ہے، اگر خرچ کرنے کو تیرا دل نہیں ہے آج حساب و کتاب یہاں رکھ اور یہاں سے 9 2 11 ہو جا، ہمیں تو نہیں چاہیے، مجھے وہ بندہ چاہیے جو میرے جاگنے کا انتظار کر رہا ہو، جاگوں تو گرما گرم ناشتہ سامنے رکھے، ڈریسز تیار کھڑے ہوں، گاڑی تیار ہو۔ جب پیسہ ہی میرا ہے تو مجھ پر خرچ کرتے ہوئے تجھے کیوں موت پڑ رہی ہے؟ میں نے بات کو بڑا شوگر کوٹڈ کر لیا ہے، لیکن اللہ کا قرآن انڈائریکٹ ہمیں کیا یہی رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ ہے اللہ کا ہی۔ جب ہے اللہ کا ہی تو پھر تم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ یا اللہ اگر ہم خرچ کریں تو کیا ملے گا؟ فرمایا تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں گی، پہلا فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ کہنا ہے ویسے، پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ دوسرا فائدہ فرمایا تمہاری جسمانی بیماریوں سے تمہیں شفا مل جائے گی۔ تیسرا فائدہ جو کچھ ہے اس میں برکت ہو جائے گی۔ چوتھا فائدہ تمہارے دل میں نرمی آ جائے گی، نرم دل ہو جاؤ گے، رقت قلبی نصیب ہو جائے گی، خشیت الہی مل جائے گی۔ اور پانچواں فائدہ فرمایا غرور اور تکبر تمہارے دل سے نکل جائے گا، عاجزی تمہارے دل میں آ جائے گی۔ یا اللہ ہم اگر دے دیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ خرچ ہو جائے گا، اور جب خرچ ہو جائے گا تو پاس رہے گا نہیں، اور جب پاس ہوگا نہیں تو ضرورت پڑنے پر میں کیا کروں گا؟ فرمایا یہی تو پرابلم ہے مال میں۔ روپے پیسے کو کیا کہتے ہیں؟ مال۔ مال کیوں کہتے ہیں؟ مال عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، اور مال کا معنی ہے مائل ہونے والی شے، یعنی جس کی طرف دل مائل ہو جائے اسے مال کہتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہو، آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں، اس بچے کو بلا کے آپ اسے ایک نوٹ یہ دکھائیں، ایک نوٹ یہ دکھائیں، اس نے اس نوٹ کو پکڑنا ہے اور اسے پتا ہے یہ نوٹ اس سے بڑا ہے چھوٹا سا بچہ۔ اچھا اس بچے کے سامنے آپ یہ رکھیں، ایک طرف یہ روپے رکھیں، دوسری طرف کہیں آپ کو بابا چاہیے یا یہ چاہیے، تو بچہ فوری طور پہ کیا کرے گا؟ پیسے کو اٹھائے گا۔ اسے یہ خبر نہیں ہے کہ پیسے اسی بابا جان کے ہیں اور بابا نے ہی پیسے دینے ہیں، لیکن وہ فوری طور پہ کس چیز کو اٹھائے گا؟ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ اور انسانی طبیعتیں اور قلب جس کی طرف مائل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟
مال کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف دل مائل ہو وہ شے بندہ کسی کو دیتا نہیں ہے، اسے سنبھال کے رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے کہ یہ صرف میری ہے، یہ شے میری ہے۔ فرمایا یہ مال شے ہی ایسی ہے جوں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے بندے کے دل میں بخل اور کنجوسی گھر کرتی چلی جاتی ہے۔ میں نے ایسے ایسے مالدار لوگوں کو دیکھا ہے، دولت کا حساب و کتاب نہیں ہے، لیکن اچھا جوتا، اچھا کپڑا اور اچھا کھانا میسر نہیں ہے۔ قبلہ والد گرامی علیہ رحمہ اللہ ان کے مزار پر نور پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ تھل کے علاقے میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، میری ساتھ والی سیٹ پہ فرنٹ پہ آپ تشریف فرما تھے، تو مجھے صحرا کے اس تپتے ہوئے درمیانی روڈ پر جہاں پہ وہ دور سے لگتا تھا کہ یہ بخارات آگ کی صورت میں اٹھ رہے ہیں زمین سے، تو ایک بابا جی کو میں نے دیکھا وہ درختوں کی چھاؤں میں ننگے پاؤں چلتے جا رہے ہیں۔ قبلہ والد گرامی نے فرمایا بیٹا اس کے قریب جا کے آپ نے گاڑی روکنی ہے۔ تو میں نے بریک لگائی، جب قریب گیا تو دیکھا وہ ننگے پاؤں ہیں، تو میں نے کہا بابا، میں نے ایک آدھ جو ہے نا وہ جوتا ہم نے اضافی رکھا ہوتا ہے، ظاہر جہاں جانا ہے بند جوتے ہیں تو وہاں جا کے وضو کے لیے نکالتے ہیں گاڑی کی ڈگی میں سے، ظاہر جاتے تھے بابا جان کے ساتھ مریدوں کی طرف تو وہاں ضرورت پڑتی وضو کے لیے۔ میں نے کہا جوتا نکالوں؟ فرمایا دیکھنا۔ جب میں نے غور کیا تو اس کی بغل میں جوتا تھا، ایسے یہاں دبا ہوا تھا، اس میں جوتا بغل میں تھا۔ کہ والد گرامی نے جب سلام کیا وہ جلدی سے بھاگ کے آیا، ملا، پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہتا بس یہاں قریب ہی جانا ہے۔ فرمایا ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے؟ کہا نہیں یہاں قریب جانا ہے، بس میں ادھر ہی آ رہا تھا، پیدل تھا۔ جب واپس روانہ ہوئے میں نے کہا بابا جان جوتا تو تھا، اس نے یہاں رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اس نے بغل میں جوتے کو اکٹھا کر کے اس لیے داب رکھا ہے کہ پاؤں میں پہنوں گا تو جلدی ٹوٹ جائے گا، پاؤں میں پہنوں گا، سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ جوتے کو پاؤں میں پہننے کی بجائے بغل میں داب رکھا ہے، اور کپڑوں کو پیوند لگا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا بہت ترس آیا ہے، اتنا بیچارہ غریب تو ہوگا کہ جس کے جوتے ٹوٹنے کے ڈر سے پہن نہیں رہا، اس کی تو کوئی مدد کرنی چاہیے تھی۔ مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ 50 ایکڑ زمین کا مالک ہے، زرعی زمین کا۔ تو میں نے الیاذ باللہ اور استغفر اللہ پڑھا۔ میں نے کہا یا اللہ تو بے نیاز ہے، کسی کو کھانے کو میسر نہیں، کسی کو میسر ہے لیکن کھانا نصیب میں نہیں ہے۔ اس چیز سے میرے نبی پتا چلا بخل یہ نہیں ہے اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا، یہ بخل ہے۔ ایک لیول یہ آتا ہے کہ بندہ اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنی فیملی پر بھی خرچ نہیں کر رہا ہوتا۔ کیوں؟ دولت کی محبت۔ اس لیے فرمایا خرچ کرتے رہو تاکہ تمہارے دل میں یہ جگہ کر کے نہ بیٹھ جائے، اس کی محبت تمہارے دل میں جاگزی نہ ہو جائے۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھ لیں۔ اب پتہ نہیں آپ نے کیا سوچ رکھا ہوگا، مائک نہیں چلے گا تو پتہ نہیں خطاب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن خطاب مائک کے لیے نہیں ہوتا، یہ مائک خطاب کے لیے ہوتا ہے۔ مائک ہو تو یہ ایک ضرورت ہے، آواز دور تک پہنچے گی، لیکن اتنے ایک حال تک تو ہم پہنچا سکتے ہیں کہ 4-5 گھنٹے اگر 5-6 لیکچر ہم کالج میں دے لیتے ہیں تو سمجھیں گے ایک لیکچر ہے 40 منٹ کا۔ آواز قدرت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے؟ پہلے کہا کیوں، کیا ہو گیا ہے خرچ نہیں کرتے؟ اس آیت میں فرمایا سورۃ الحدید آیت نمبر 11 پارہ نمبر 27، من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے۔ قرض کسے کہتے ہیں؟ قرض کسے کہتے ہیں؟ ضرورت پڑی پروفیسر صاحب کو، حافظ صاحب کو، مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب 500 روپے چاہیے، مثالہ 500 لیتا ہے، سامنے 500 کو ہوتا ہے، 500 چاہیے، میں نے نکال کے پروفیسر صاحب کو دے دیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو کمنگ 1 مئی کو دے دوں گا،
یہ ہو گیا قرض معجل، مقررہ مدت پہ دیا جانے والا قرض۔ ایک ہے قرض حسنہ، آپ کے دل میں آیا فلاں شخص ہے، مجبور ہے، پیسے ضرورت ہیں، اندازہ نہیں ہے کب واپس لوٹ آئے گا، کب واپس لوٹ آئے گا۔ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں چھوٹا بیٹا میرا ساتھ تھا اور تربیت کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ موبائل کا کوئی مسئلہ تھا، میں دکان پہ مارکیٹ میں تھا، تو ایک نوجوان آیا، بچہ اس کے ساتھ نوجوان تھا، تو بات کر رہا تھا، جی موبائل لینا ہے۔ کس لیے لینا ہے؟ جی بچہ حفظ کر رہا ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا جی کچھ سبق بتانا ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ کچھ میسج کرنے ہوتے ہیں، تو واٹس ایپ والا موبائل ہونا چاہیے۔ تو موبائل اس کے پاس ہے نہیں، تو آپ دیکھیں کوئی موبائل مل جائے۔ انہوں نے کہا یوز میں تو موبائل نہیں ہے، نیا موبائل 17-18 ہزار روپے کا ہے۔ اب میں نے دیکھا وہ تھوڑی دیر بارگیننگ کرتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا جی میں میکسیمم آپ کو 17 ہزار تک دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس تو صرف 15 ہزار ہے۔ اب دکاندار نے کہا جی بس ٹھیک ہے، پھر آپ میں ڈھونڈوں گا، پھر آپ آ جائیے۔ اس نے کہا اس کی کلاس کا حرج ہو رہا ہے۔ تو میں نے دکان والے کو کہا جی آپ مہربانی کریں اس کو موبائل دے دیں، جو باقی 2 ہزار ہے یا 3 ہزار ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو وہ جو نوجوان کھڑا تھا وہ کہتا ہے جی میں آپ کو لوٹا دوں گا، جی آپ اپنا نمبر دے دیں میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ میں نے کہا جی جب ہوں تو آپ دے دیجیے گا، ورنہ تاکہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ 5-6 ماہ تقریباً کو 5-6 ماہ پرانی بات ہے، میں بات بھول گیا تھا۔ کل کال آئی ایک نوجوان کی، کہتے ہیں جی آپ کا نمبر جائز کیش والا کون سا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کون بات کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی فنڈ دینا ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، کیا چیز ہے؟ کہتے نہیں وہ موبائل کے لیے آپ نے پیسے دیے تھے تو بابا نے کہا ہے کہ وہ ان کو سینڈ کر دے۔ میں کہ اے غریب دا دل ہے، 5-6 ماہ نہیں نا گنجائش بنی ہوگی، ورنہ 2 ہزار کتنی بڑی اماؤنٹ تو نہیں تھی۔ اب مجھے ایگزیکٹ یہ بھی یاد نہیں تھا، بیٹے سے پوچھا تو اسے بھی یاد نہیں تھا کہ وہ 2 تھا یا 3 تھا۔ انہوں نے 14 دیا، میں نے 3 دیا، یا انہوں نے 15 دیا، میں نے 2 دیا، مجھے یاد نہیں تھا ایگزیکٹ۔ انہوں نے 2 ہزار واپس سینڈ کیے، یہ تھا قرض حسنہ، اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا واپس آ جائیں گے لیکن ثواب کتنا ہے؟ جیسے صدقہ کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قرض کون مانگ رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے سامنے والا بندہ جو ہے نا وہ سیلری آتی ہے جب کم کو اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے، اس کو 500 دیں، 1000 دیں، 50 ہزار بھی دیں، یہ ریٹرن کر دے گا۔ اب پتہ نہ وہ سامنے کون ہے تو آپ جھجکیں گے، اتنے دیں گے جتنے برداشت ہے۔ ظاہر ہے مجھے بھی 2-3 ہزار آسان لگا تو میں نے دے دیا، 50 ہزار اگر دینا پڑتا تو شاید میں بھی سوچ میں پڑتا قرض حسنہ ہے، واپس آئے یا نہ آئے۔ توجہ فرمائیے گا ایک جملے پہ، جب مانگنے والا خدا ہو وہ دینے والا ہے، اور وہ فرمائے ہے کوئی جو قرض حسنہ دے، اور قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے جسے دیا جا رہا ہے وہ جب چاہے گا لوٹا دے گا، جب وہ چاہے گا۔ اچھا مجھے بتائیں دنیا کے کسی بندے کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کب ضرورت ہوگی، لیکن میرا رب تو جانتا ہے نا میرے بندے کو کب ضرورت ہوگی، اور وہ گارنٹی دے رہا ہے قرض حسنہ ہے واپس آ جائے گا۔ ہاں یہ نہیں ادھر مسجد میں دیا 1000 روپے گلے میں ڈالے، شاہ صاحب نے تقریر کی تھی جی 10 دنیا میں تمہیں مل جائیں گے، 2 دن کے بعد واپس آئے جی شاہ جی ہیں جی تقریدہ مار دیو، تسی کیا 10 گنا مل جائے گا، میں 1000 پایا سی 10 لبے گا، 3 دن ہو گئے نہیں تھے 10 کو نہیں لبیا۔ آپ میں کہوں انتظار کر لے اگلے مہینے آ جائے، شاہ صاحب وہ 10 ابھی تک نہیں آیا، 1000 میں نے ڈالا تھا۔ تو بھائی یہ قرض حسنہ ہے، جب میرا رب چاہے گا، اور وہ تب چاہے گا جب تجھے بہت ضرورت ہوگی، جب اور کوئی آسرا نظر۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضور کے صحابی ہیں نام ہے ابو دہدہ، حضور کی بارگاہ میں دوڑ کے آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ کو قرضہ چاہیے، کیا سادگی اور کیا انداز ہے، اللہ کو قرضہ چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرضہ دے، اور قرض حسنہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو دہدہ نے کہ حضور ہاتھ آگے کرے، میرے کریم آقا نے ہاتھ آگے کیا، اس نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، حضور کا آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو میرا باغ ہے نا کھجوروں کا، وہ سارے کا سارا اللہ کو میں نے قرضہ دے دیا۔ اور وہ باغ کوئی 10 20 30 40 50 کھجوروں کے درخت نہیں تھے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے 600 کھجوروں کے درخت تھے،
اور ایک درخت پہ منو کھجوریں، اور عرض کرتے حضور کھجوریں نہیں، باغ کا باغ، اکیلے درخت نہیں، زمین سمیت اللہ کے نام پہ میں نے قرض دے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے قبول بھی کر لیا ہے۔ یہ دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے گئے، بچے بیوی اسی باغ میں تھے، دوپہر کے وقت وہاں آرام کرتے تھے، چھاؤں میں بیٹھتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے۔ یہ باغ میں داخل نہیں ہوئے، دوڑتے جا رہے ہیں، آواز لگاتے جا رہے ہیں، اخرجی اخرجی قد اقرضتہ ربی عز وجل، نکل آؤ باغ میں سے، میں نے پورے کا پورا باغ اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے، میں اللہ کو قرضے میں دے آیا ہوں، نکل آؤ باغ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بیوی اٹھی، بچوں کو اٹھایا، ایک بچے نے منہ میں کھجور ڈالی ہوئی تھی، چبا رہا تھا، منہ میں انگلی ڈال کے نکال کے کہا اب ہمارا نہیں رہا، اس کا ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں ہو بندہ اللہ کی راہ میں 1000 روپیہ دے، 2000 دے نا، تو بیوی پوچھتی ہے بڑے آج کل سخی ہوئے جے خیر تے ہے، میں سوڑ رکھیا سی تے ادوں تہاڈے منہ تے کیڑیاں ٹر پئیاں سن، ہن بڑے سخی بنے ہو، 2000 ادھر کلا چھڈیا جی، 1000 ادھر دے چھڈیا جی، چوکھے پیسے آ گئے نے، سانو دین لگیا تے تانوں بڑی مشکل ہو جاندی۔ ایسی بیوی نہیں تھی، جب سنا نا کہ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو بلند آواز سے کہتی ہیں آج تو نے کوئی سودا نفع والا کیا ہے، آج کوئی نفع والا سودا کر کے آیا ہے، ہم بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں، آ جاؤ بچوں باہر نکل چلتے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں توجہ فرمائیے گا، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ تشریف فرما ہے، آپ نے ایک لونڈی خریدی، جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی خریدی۔ جب وہ لونڈی آپ کے گھر میں آئی، جبریل امین آ گئے اور آ کر میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے محبوب یا محمد اخرج هذه الجاریۃ من بیتک فانها من اہل النار، اس لونڈی کو اپنے گھر سے نکال دیجئے، یہ جہنمی عورت ہے۔ جبریل آ گئے، اس لونڈی کو نکالیے گھر سے باہر۔ میرے قریب آ کر فرمایا عائشہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے فرمایا چل نکل یہاں سے، لیکن جاتے جاتے خالی ہاتھ نہ جا، چھوارے پڑے تھے، آپ نے ہاتھ ڈالا اس کی جھولی میں ڈال دی، اس کی جھولی میں ڈال دیے، اس نے چھوارے لیے، کھاتی کھاتی باہر نکلی، راستے میں کسی مانگنے والے نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے بھی کچھ دے دو، جو چھوارے بچے تھے اس نے اس کی جھولی میں ڈال دی۔ ابھی وقت کوئی نہیں گزرا تھا، جبریل واپس آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے بلاؤ اسے واپس، اسے واپس بلائیے، فَإِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتی عورت ہے، بلا لیجئے واپس۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل ابھی آپ آئے تھے، آپ نے کہا تھا فَإِنَّهَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنمی ہے، نکالیے، ابھی واپس آ گئے اور کہتے ہو وہ جنتی ہے، واپس بلاؤ۔ فرمایا جب یہاں تھی وہ جہنمی ہی تھی، آئی تھی آپ کے گھر میں جہنمی ہی تھی، جب جاتے ہوئے وہ خیرات لے کر گئی نا محمد کے در کی، ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کے در کی خیرات جس کی جھولی میں آ جائے وہ جہنمی کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ لے کر جب باہر نکلی، مانگنے والے کو بچے ہوئے کھجور جو ہے نا وہ چھوارے دے دیے، اللہ نے فرمایا اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے میں نے اسے جہنمیوں کے لسٹ سے نکال کے جنتیوں میں ڈال دیا ہے۔ فَإِنَّهَا تَصَدَّقَتْ بِنِصْفِ تَمْرَةٍ، اس لیے کہ اس نے آدھے چھوارے مانگنے والے کو دے دیے۔ اللہ اکبر، یہ فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ، جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ وہ کوئی بہت بڑا مال نہیں تھا، چھوارا، اور ایک روایت میں پڑھا کہ وہ زیادہ کھجور نہیں تھے، نصف تمرہ، ایک کھجور بھی پوری نہیں تھی، آدھی کھا لی تھی، آدھی اس کو دے دی۔ ایک میں یہ تھا کہ آدھے چھوارے کھا لیے تھے، آدھے اس کو دیے، ایک میں یہ تھا کہ وہ ایک ہی تھی جو کھا رہی تھی، اس میں سے آدھا دے دیا، آدھے چھوارے نے جنتی بنا دیے۔ آہا، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں صحابی بیٹھے تھے، آقا جس کے پاس کچھ نہ ہو، صدقہ نہیں کر سکتا، غریب ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا درود پڑھ سکتا ہے۔ ہائے ہائے، ان سے سبحان اللہ کھڑا، فرمایا مال نہیں خرچ کر سکتا ہے نہیں اس کے پاس،
اپنی گزر بسر مشکل سے ہو رہی ہے تو وہ درود پڑھ سکتا ہے. حضور یہ تو پڑھنے والی بات ہے, یہ کون سا مشکل ہے. فرمایا پھر پڑھا کرے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. یہ درود پاک پڑھ لیا کرے, اللہ اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں کوشش کروں گا کلپ نکلوا کے یہ اپلوڈ ہو جائے تو آپ اس درود کو یاد کر لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما, عبدکا و رسولکا جو تیرا بندہ ہے تیرا رسول ہے, وصلی علی المؤمنین تمام مومنوں پر رحمت نازل فرما, تمام مومنہ عورتوں پر رحمت نازل فرما, الاحیاء منہم والاموات جو زندہ ہیں ان پہ بھی رحمت نازل فرما, جو قبروں میں ہیں ان پر بھی رحمت نازل فرما. فرمایا یہ درود پڑھ لو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں راوی ہیں, جب کوئی سائل آ کے سوال کرتا تو میرے آقا فرماتے ہے کوئی جو خدا کو قرض حسنہ دے. کون دیتا ہے قرض حسنہ؟ پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا دولت نہیں ہے, مال نہیں ہے, درہم نہیں ہے, دینار نہیں ہے, تو یہ پڑھ لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. عرض کیا رسول اللہ یہ؟ فرمایا ہاں, وجہ یہ ہے کہ مال نہیں ہے, زبان تو ہے نا. یہ تسبیح پڑھ لیں اللہ کی بارگاہ میں. اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہ ہو وہ مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرے. یہ کہ یا اللہ گناہگاروں کو بخش دے, یا اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دے. فرمایا یہ دعا کرے گا اللہ اس کی برکت سے اسے صدقہ کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا. حضرت منصور بن عمار دل کے کانوں سے بات سنیے گا, لطف آئے گا. وعظ فرما رہے ہیں جس طرح آج ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر, یہ الگ بات ہے جو جمعے کے لیے جو جھولی گھومنے آئے گی پھر وہی 10 روپے کے پھٹے نوٹ آئیں گے, اس میں اثر اتنا ہی ہوتا ہے. یہ آپ میں کمی نہیں ہے, ہماری زبان میں کوئی کمی ہے. ہم مبلغوں اور واعظوں کی زبانوں میں وہ شاید اثر نہیں رہا. منصور بن عمار واز فرما رہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, جیسے میں حدیث سنا رہا ہوں, حدیث سنا رہے ہیں. ایک مانگنے والا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی آپ بڑی ترغیب دلا رہے ہیں, کوئی جو مجھے 4 درہم دے دے. کتنا مانگا؟ 4 درہم مجھے چاہیے, ضرورت ہے مجھے, ہے کوئی جو تم میں سے مجھے دے دے. شاید اس کے بھی دل میں آیا ہوگا دیکھوں کتنا کسر ہوا ہے. جناب منصور بن عمار واز کہتے کہتے رکے, فرمایا آپ میں سے کوئی بندہ اگر اس مانگنے والے کو 4 درہم دے گا تو میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. کتنی؟ 1 درہم کی 1 دعا, 1 درہم میں 1 دعا. سانو تو مفت لفظ ہیں نا, تے چوکھی لفظ ہیں. 1 درہم میں 1 دعا کروں گا, 4 دعائیں کروں گا. ہاں سبحان اللہ. مجمع لگا ہوا ہے, لوگ بیٹھے ہیں. کھڑا ہوا تو ایک یہودی کے ہاں غلام تھا مسلمان, مجمع میں بیٹھا تھا, آزاد نہیں تھا, غلام تھا بھی یہودی کا غلام. کھڑا ہوا کہتا ہے اے خطیب اور واعظ جناب منصور بن عمار, اگر آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں تو 4 درہم میں دیتا ہوں. اپنے وعدے پر قائم رہیں تو 4 درہم. تو عارف کھڑی کی بارگاہ میں نہ چلیں. اب وہاں پہ وہی غلام تو نہیں نہ بیٹھا ہوگا, تاجر بھی بیٹھے ہوں گے, بزنس مین بھی ہوں گے, زمیندار بھی ہوں گے, سب لوگ بیٹھے تھے نا, ملازم پیشہ بھی ہوں گے, عمرائے سلطنت میں سے بھی بیٹھے ہوں گے کوئی نہ کوئی. لیکن کھڑا کون ہوا؟
ایک غلام، اور وہ بھی کسی یہودی کا غلام تھا مسلمان، ایمان کا پکا تھا۔ رومی کشمیر فرماتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے، لازمی نہیں ہے مال ہو تو سخاوت بھی آ جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بزرگی بعلم است نہ بسال، سخاوت بدل است نہ بمال۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کوئی بندہ عمر گزرنے سے سخی نہیں بزرگ نہیں بنتا، بال سفید ہونے سے بزرگ نہیں ہوتا، بزرگی ہوتی ہے علم اور تقوی کے ساتھ، اور سخاوت مال سے نہیں ہوتی، سخاوت دل سے ہوتی ہے۔ سخاوت بدل است نہ بمال۔ شیخ سعدی کا یہ قول ذہن میں رکھیں، اور عارف کھڑی رومی کشمیر کی بات سنیں جو فرماتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ شام کو آپ کو پکڑ لے اور کہے یہ شاہ جی نے بات کرتے ہوئے کہہ دیا ایتھے اوتھے دوویں جانی، یہاں تو سمجھ آئی وہاں تو سب کنگال ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، قرضہ اسے دیا ہے جو اس جہان کا بھی خالق و مالک ہے، اس جہان کا بھی خالق و مالک ہے۔ یہاں ہے تو دیا ہوا مال یہاں کام آئے گا، جب وہاں جائے گا اس کی بارگاہ میں پہنچا ہوا مال وہاں کام آئے گا۔ پتہ چلا ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال۔ 4 درم نکالے، کہا حضور دے دیجئے، آپ نے لے کر مانگنے والے کو دیے۔ جناب منصور بن عمار آواز جاری رکھنے لگے، اس نے کہا باقی کم بعد دعاواں پہلے، زندگی کا اعتبار نہیں۔ وعدہ فرمایا 4 دعائیں، فرمایا مانگ، کیا دعائیں منگوانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے پہلی دعا یہ مانگے اللہ مجھے آزادی عطا فرمائے۔ کیا لاکھوں میں نہ ملے لیکن اللہ کی راہ میں دیا تھا، اللہ کے پیارے کی زبان سے نکلا میں دعا کروں گا حضور اللہ مجھے آزادی دے دے۔ ہاتھ اٹھائے یا اللہ اس غلام کو یہودی کی غلامی سے آزادی دے دے۔ سارے مجمع نے کہا آمین۔ دوسری دعا کہنے لگا دعا یہ کریں جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے یہ نوبت نہ آئے جو اس مانگنے والے پر آئی ہے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، اللہ مجھے بے نیاز کر دے، میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، مانگنا نہ پڑے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائی یا اللہ اپنی شان کے مطابق اسے محتاجی سے بچا لے، دولت رزق عطا فرما۔ تیسری دعا بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ غلام عرض کرتا ہے تیسری دعا یہ کرے میرا مالک یہودی ہے، اللہ اسے اسلام کی دولت عطا فرما دے، وہ مسلمان ہو جائے، جہنم میں نہ جائے۔ فرمایا چوتھی دعا، یہ بھی دعا کر دی، چوتھی دعا کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ مجھے بھی بخش دے، اور میرا مالک جب کلمہ پڑھ لے اللہ اسے بھی بخش دے۔ ہائے ہائے، 4 درم میں کتنی مہنگی دعائیں ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی، واز مکمل کیا، واز مکمل ہوا، یہ غلام واپس گیا، مالک غصے میں ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کہتا آج کہاں گھوم رہ گیا، اتنا ٹائم لگا کے واپس آیا؟ کہتا ہے جی واز ہو رہا تھا جناب منصور بن عمار کا، آواز بڑی اچھی تھی، باتیں اچھی تھی، قرآن و حدیث بیان کر رہا، آپ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں بیٹھ گیا ان کا واز سننے کے لیے۔ تو اس نے کہا جی کیا واز ہو رہا تھا؟ اس نے کہا جی وہ خرچ کرنے پر، اللہ کی راہ میں دینے پر
صدقہ کرنے پر، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بیان کر رہے تھے. ایک مانگنے والا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی 4 درہم جو دے گا تو میں اسے دعائیں دوں گا. آپ نے فرمایا جی میرے پاس نہیں ہے، کوئی بندہ اس کو دے دے تو میں 4 دعائیں دوں گا. اب اس سے تجسس ہوا، کہتا جی کیا دعا مانگی جناب منصور بن عمار نے؟ یہودی پوچھ رہا ہے. اس نے کہا جی پہلی دعا میں نے منگوائی ہے، اللہ مجھے آزادی دے. اس نے کہا انت حر انت حر لوجہ اللہ، جا جس رب کا ماننے والا ہے اس رب کی رضا کے لیے میں تجھے معاف کر دوں. جا آزاد ہے تو، تجھے آزاد کیا. دوسری دعا کیا منگوائی تھی؟ کہنے لگا میں نے دعا یہ منگوائی تھی آزادی کے بعد مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، اللہ اتنا رزق دے دے کہ میں بیٹھ کے کھاتا رہوں، محتاجی نہ ہو، رزق میں برکت ہو. اس نے کہا اچھا جا 4000 درہم لے. کتنے؟ 4000 درہم میری طرف سے تحفہ ہے، جا بیٹھ کے کھاتا پیتا رہے، کوئی کاروبار کر لے. تیسری دعا کیا منگوائی تھی؟ کہتا ہے تیسری دعا یہ میں نے کروائی تھی، یا اللہ تو بے نیاز ہے، میرا مالک بڑا اچھا ہے، اگر اسے بھی اسلام نصیب ہو جائے، مسلمان ہو جائے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، یہ بھی دعا کروائی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا کہتا ہے یار 3 دعائیں ہوئی ہیں، چوتھی کیا منگوا کے آیا ہے؟ اس نے کہا چوتھی دعا یہ منگوائی ہے، یا اللہ اگر میرا مالک کلمہ پڑھ لے تو اسے بھی بخش دینا، مجھے بھی بخش دینا. ہائے ہائے کیا دعائیں منگوا رہا ہے. اب اس نے کہا آزاد کرنا میرے بس میں تھا، تجھے 4000 درہم دینا میرے بس میں تھا، کلمہ طیبہ بھی میں نے پڑھ لیا ہے، بخشنا تو اس کے بس کی بات ہے. عارف کھڑی آپ فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے. اب جب اس نے یہ جملے کہے بخشنے والا وہ ہے، چاہے بخشے چاہے نہ بخشے. اب یہ کہہ کر شام ہوئی، دونوں سو گئے. رات کو وہ 9 مسلم، وہ یہودی سے جو مسلمان ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا کوئی آواز دینے والا کہہ رہا ہے، آواز دے کے اسے مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے قد غفرت لک ولعبدک وللواعظ وللحاضرین اجمعین. مبارک ہو، اللہ مجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے غلام کو بھی بخش دیا ہے، اور جو واعظ کہنے والا تھا منصور بن عمار، اللہ نے اسے بھی بخش دیا ہے، جو واعظ سننے کے لیے بیٹھے تھے انہیں بھی بخش دیا ہے. آیا جا سب کی بخشش ہو گئی. تو درہم کتنے تھے؟ بخشش کتنوں کی ہوئی؟ سارے مجمع کی، واعظ کہنے والے مبلغ اور واعظ اور مقرر کی. اس غلام کو آزادی ملی، غلام کو 4000 درہم ملے، بے ایمان کو ایمان ملا، اور سب کو بخشش نصیب ہو گئی. عمل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے 4 درہم خرچ کرنا. تو یہ واقعہ بیان فرما کے علماء کرام فرماتے ہیں اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ انعام کتنا دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پریشانیوں کے دور میں جب آپ 458 روپے پیٹرول خرید کر اپنی گاڑیوں میں ڈالیں گے تو مایوسی اور پریشانی یقیناً جب آتی ہے پاس، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور وہ طریقہ جو ہمارے بزرگوں کا تھا کہ جب کوئی تنگی اور اسرت آ جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتے تھے. اللہ اس تنگی کو اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ پیچھے کریں، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کریں تاکہ جتنا زیادہ اس کی بارگاہ میں جائے گا اتنا زیادہ ریٹرن ہو کے پھر واپس آئے گا. اللہ تعالی ہمیں
اپنی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.